کورونا وائرس کا ویکسین آیا ہے، کوویشیلڈ، کوویکسین، فائزر کا آیا ہے، پتہ نہیں کتنی کمپنیوں نے ویکسین بنایا ہے، ابھی بھی ٹرائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کہ کس کا ویکسین کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ابھی ممبئی میں ایک عورت مر گئی، کوویکسین کے دو ڈوز ہوئے تھے۔ کتنے؟ 2 ڈوز لی تھی، 62 ایئرز کی تھی، کووڈ-19 ہی سے مر گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ویکسین فیل ہو رہا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کئی اداروں کا ویکسین جو خارجیت کے خلاف تھا وہ فیل ہو رہا ہے بے شک سرکار، اور کئی خانقاہوں کا دیا ہوا ویکسین بھی فیل ہو رہا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، بالکل صحیح ہے۔ اگر ہے ہمت تو کھل کر آؤ۔ علی کے جیالے کسی سے ڈرتے ڈراتے نہیں ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور خطیب دکن، حضور خطیب زمن۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کئی خانقاہوں کا، اداروں کا تو چھوڑ دو، ادارے کل ہمارے تھے آج نہیں ہے، پھر لے لیں۔ ارے جن کے در سے علم کی خیرات ملتی ہے وہ دادا ہمارا ہے۔ باب العلم کی نظر پڑ جائے تو حیدرآباد کا ایک کیا تمام ادارے ہمارے ہی ہوں گے، ہماری نسلوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آج اگر نجد پر، سعودی عرب پر، حجاز پر نجدیوں کی حکومت ہے تو کیا آپ نے یہ توقع، یہ امید چھوڑ دی ہے کہ کل یہ ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس، اور مایوسی کفر ہے، مایوس تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ کل عثمانیوں کی حکومت تھی، ارطغرل غازی والوں کی، 600-700 سال حجاز پر ان کا قبضہ تھا، تو میلاد بھی ہوتا تھا، محرم بھی ہوتا تھا، جلوس بھی نکلتا تھا، صلاۃ و سلام بھی ہوتا تھا اذانوں سے پہلے۔ اب بند ہو گیا، تو کیا کوئی سنی مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا تہیہ کر لیا ہے کہ مدینہ واپس نہیں آئے گا؟ بولو، تمنا ہے کہ نہیں؟ حجاز واپس آئے گا، مکہ بھی سنیوں کا ہوگا، مدینہ بھی سنیوں کا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جتنے سنیوں کے ادارے غوث و خواجہ کے فیضان سے بنے ہیں، حیدر کرار کے صدقے قائم ہوئے ہیں، آج تمہارے ہاتھ میں ہیں، کل ہماری نسلوں کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں اتنا اترا کے ہر مہینہ محبوب نگر آ کے جلسے تقریریں ٹھوک کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہو حیدرآباد میں، درس و تدریس کرو، تمہیں جس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ کرو، گاؤں خریا خریا مت پھرو۔ بھائی مسند ارشاد پہ بٹھایا ہے، درس و تدریس پہ بٹھا، وہیں بیٹھ۔ مولوی درسگاہ میں اچھا لگتا ہے، مولوی درسگاہ میں اچھا لگتا ہے، درسگاہ میں ہی رہنا چاہیے، درسگاہ ہی اس کی زندگی ہے، درسگاہ ہی میں اسے پروان چڑھنا چاہیے، درسگاہ ہی میں جوان ہونا چاہیے، درسگاہ ہی میں بوڑھا ہونا چاہیے، اور وہیں ختم بھی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو میدان کارزار ہے، یہ کبھی بھی مولویوں کے ہاتھ میں بولو نہیں رہا ہے، یہ علی کے جیالوں کے ہاتھ میں رہا۔ کربلا کے میدان میں 22,000 میں پتہ نہیں کتنے ہزار مولوی تھے۔ صحابہ عشرہ مبشرہ، پہلا تیر چلانے والا عمرو بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، جسے حضور نے جیتے جی ایسے 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت سنائی کہ تو جنتی ہے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا، ان کا بیٹا عمرو بن سعد لشکر یزید کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا۔ تو شہزادے غوث اعظم پہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کا مشن جاری ہو۔ وہ فرمایا کرتے کہ بیٹا وہ اصل کے دشمن تھے، یہ نسل کے دشمن۔ نہ حسین عمرو بن سعد کے تیر سے ڈرے، نہ حسین کی اولاد
मौलवियों के फतवों से डरती है, और जब हम नहीं डरते तो हमारे चाहने वाले भी नहीं डरते। देखो करबला के बाद दो ही फिरके हुए, फिरके नहीं, उस इस्लाम दो हिस्सों में तकसीम हो गया। फिरके तो 73 फरमाए मेरे नबी ने, 73 फरमाए, पिछली उम्मतों में 72, मेरी उम्मत में 73। इस्लाम दो हिस्सों में करबला के बाद तकसीम हो गया, एक हिस्सा हुसैनी हो गया, दूसरा हिस्सा यजीदी हो गया। बस यही तकसीम अब तक चल रही है, और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने तक बोलो चलेगी, और मेहदी आएंगे तो सब हुसैनी हो जाएंगे, फिर यजीदी नहीं रहेगा। अब ये जिसके बाबा दादा को बचाते फिरते हैं भाई, ये जिनके बाप दादा को बचाते फिरते हैं, फिर इमाम मेहदी आएंगे तो फिर क्या पता चले कहाँ के रहेंगे। मैंने कहा प्यारे, अभी ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क़यामत की तकरीबन पेशन गोइयाँ जो मेरे नबी ने फरमाई थी ना, वो तकरीबन मुकम्मल होती चली जा रही हैं। बहुत कम ऐसी हैं सैयद साहब, आपसे अर्ज़ करूँ, बहुत कम ऐसी हैं। अगर बड़े किताबें खोल कर तो बहुत कम ऐसी पेशन गोइयाँ हैं जिनका होना अभी बाकी है। दाबतुल अर्द है, या याजूज माजूज है, या फिर दज्जाल है। इसके अलावा बोले साहब, उलमा बैठे हैं, आबिद हुसैन साहब किबला बैठे हैं, इसके अलावा कम व बेश शादत अली साहब आप फरमाएं, तकरीबन निशानियां पूरी होती नजर आ रही हैं। तो खैर मनाओ। और वो कहते हैं कि ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो ये यजीदियों की भी खैर ज्यादा दिन की नहीं है। इमाम मेहदी आने वाले हैं, और इमाम मेहदी कहाँ से आएंगे? जामे अजहर से आएंगे। बोलिए, इमाम मेहदी जामे अजहर से फारिग होकर आ गए, अरे बोलो, नहीं आए। कहाँ से? जामियातुल मदीना से आए, बोलो। अब मैं जामियात का नाम नहीं लूँगा, एक मेरे भाई लिए थे, बड़ा मसला हो गया था। हज़रत आरिफ पाशा क़िबला ने एक जामिया का नाम लिया, बड़ा मसला हो गया। देवबंद से भी नहीं आएंगे ना, अफ़गानिस्तान के तालिबान के किसी मदरसे से, मिस्र के किसी मदरसे से, यमन के दारुल मुस्तफ़ा से नहीं। इमाम मेहदी रसूलुल्लाह की नस्ल से आएंगे, हैदर कर्रार की औलाद से आएंगे। हज़रत मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौन होगा? और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, इमाम मेहदी गौसे आदम शाह जिया की औलाद में तवल्लुद हो। फिर तुम कहाँ जाओगे? आज पूछते हो ये कौन से मदरसे से आए, वो साहब कौन से मदरसे से आए। हमने कहा बेटा, जिनके सदक़े में तुम आलिम बने हो ना, हम उनकी औलाद हैं, बाबुल इल्म की। इसकी अलग बहस है। हज़रत आबिद हुसैन क़िबला ने एक और जलसा रखा है 21 तारीख, अभी तो मूड बन रहा है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। असल बैटिंग तो 21 को होगी, फिर वनपड़ती में एक और एक जलसा 4 सितंबर को इंशाल्लाह, उसमें भी बैटिंग करनी है। आप लोग बॉलिंग करेंगे तो मैं बैटिंग करूँगा, ठीक है? एक तरफा तो बैटिंग होगी नहीं, तो आप लोगों की बॉलिंग चलती रहे तो मेरी बैटिंग होती रहे इंशाअल्लाह। और याद रखें, 1 मिनट दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। फ़ोन रखो आपके पास। तो अक्सर खानकाहों का वैक्सीन जो खारिजियत और नासिबियत के खिलाफ दिया जाता है, देखो खानकाहों में एक ही वैक्सीन नहीं दिया जाता। अब आप बोलेंगे सिर्फ खारिजियत नासिबियत के पीछे पड़ गए, वहाबियत तो सर उठाते फिर रही है, हर तरफ फैल रही है। कितने मस्जिद अहले हदीस के हो गए, बोलो? गली गली अहले हदीस हो गए। तबलीग यामी परेशान है, जमात इस्लामी वाले भी परेशान हैं, दावत मरवानी आ गई, इंशाअल्लाह उसका भी खात्मा होगा। और अगर सुन रहे हैं ये दावत इस्लामी वाले तो सुन लें, अली के बेटे की ललकार, शहजादे गौसे आजम का खून बोल रहा है। अभी तो सिर्फ एक जलसा रुकाया था, अगर तुम सुधरे नहीं बेटा तो हिंदुस्तान में तुम्हारा नामो निशान मिट कर रहेगा। अभी मेरी तहरीक खत्म नहीं हुई है, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हम इसे दहशतगर्द तंजीम करार नहीं दे देते। सुधर जाओ, सैयदों से उलझो मत, झुक के आओ। जैसे हजरत मुआविया आए थे,
میرے جد کریم حسن علیہ السلام کے پاس کیا چاہا؟ حکومت لے لو. کتنی بڑی حکومت، جو حکومت 22 لاکھ مربع میل پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی تھی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے تو پھر کئی لاکھ مربع میل کا جس میں اضافہ ہوا، وہ حکومت مانگی، دے دی. جھک کر آؤ سیدوں کے سامنے، اکڑ کر آؤ گے اکھڑ جاؤ گے. یزید نہیں جمع تو تم کیا جمع سو؟ 72 کے سامنے 22,000 کا 22 کروڑ بھی ہوتے تو آج بھی حسین کا تذکرہ ہی چلتا رہتا. یزید کا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدوں کے پاس آؤ تو بڑے ادب سے آؤ، کیونکہ سیدوں کو یہ جو تکبر نہیں ہوتا، یہ ناز ہوتا ہے، یہ فخر ہوتا ہے. یہ جو خون ہے نا، یہ جو ہماری رگوں میں ہے، یہاں سید صاحب بیٹھے حضرت چندہ حسینی، یہاں سید صاحب بیٹھے، یہاں سید صاحب حضرت مردان علی شاہ صاحب اللہ کی اولاد میں سے، یہ جو سیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو خون ہوتا ہے، یہ خون جھکنے بولو نہیں دیتا. ہم لاکھ چاہے بیٹا سنبھال کے رکھیں، ہم لاکھ چاہے ہمیں جھکنے نہیں دیتا. کیا کرے؟ یہ خون کی تاثیر ہی ایسی. امام حسن 50,000 کا لشکر لے کے نکلے تھے، ڈرے نہیں. 6 ماہ کی خلافت ہوئی اور حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت. 6 مہینے بیٹھ گئے، خلیفہ راشد رہے، خلیفۃ الرسول رہے. اس کے بعد 50,000 ادھر سے لے کے نکلے، 1 لاکھ انہوں لے کے آئے. امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو یاد آیا کہ جھگڑا کاہے کا ہے. ایک بڑا اہم نقطہ اہل علم کے حوالے کر رہا. امام حسن نے سوچا کہ بھئی جھگڑا کاہے کا ہے، یہ مانگ کیا رہا ہے؟ بھئی خلافت اور بیعت یزید نے کیا مانگی تھی؟ بیعت مانگی تھی نا. تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا. یہاں جو مانگنی ہے 1 لاکھ ادھر سے لے کے شام سے نکلے، ادھر مدینے سے 50,000 کا لشکر جرار ہاشمیوں پر مشتمل، جیالوں پر مشتمل نکلا. تو امام حسن بیچ راستے پر آئے اور یہ تہیہ کیا کہ یہ مجھ سے مانگ کیا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ سرکار خلافت. تو بعضوں نے کہا حضور ریحانت الرسول سبت اول، یہ آپ سے خلافت نہیں مانگ رہا، خلافت کی مدت تو ختم. ارے بولو، خلافت کی مدت تو ختم ہو گئی ہے. یہ حکومت مانگتا ہے، یہ اقتدار مانگتا ہے، یہ دولت مانگتا ہے. تو امام حسن نے کہا اس پہ کاہے کا جھگڑا، یہ تو ٹھوکر میں، یہ تو میری ٹھوکروں میں ہے. ٹھوکروں میں دنیا کے تاجداروں کے تاج پڑے ہیں. امام حسن نے کہا حکومت چاہیے لے لے. ایک حکومت کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا خون حسن ابن علی نہیں بہائے گا. دے دی. یہ صلح کی بھی شرائط تھی، وہ بھی بہت تفصیلات ہیں انشاءاللہ. بہت ہمارے شعیب قادری، جہانگیر قادری اور ہمارے جج صاحب انشاءاللہ مستقبل کے، خواجہ معین الدین قادری، الیاس قادری، اللہ اس گروپ کو پروردگار خوب نوازے. ہمارے حافظ عابد حسین صاحب قبلہ اس علاقے کے پرمکھ ہیں، انچارج ہیں. حالانکہ کئی خلفاء یہاں پر موجود ہیں. سینئر ہی ہوتا ہے. میں نے کرسی پہ بٹھایا ابھی بازو اور کہا بازو بیٹھ جائے، نہیں سرکار نہیں بیٹھو. میں نے کہا بھئی اللہ نے قرآن میں کہا لا نفرق بین احد من الرسل، اللہ رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا. ٹھیک اسی طرح قرآن کی نص ہے. میں نے کہا کہ میں آپ اور آپ میں دونوں خلیفہ ہوں، تو اس اعتبار سے دونوں برابر ہوئے. اس کے بعد میں نے کہا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو میری فضیلت یہ ہے رسولوں کے صدقے کہ میں آپ کے پیر کا شہزادہ بھی تو جانشین بھی ہوں. تو اللہ سلامت رکھے. تو ابھی تو بہت ساری باتیں ہونی ہیں. ابھی تو آپ لوگوں کا ذہن سازی چل رہی ہے. اور دیکھو تعداد پہ کبھی گھبراؤ مت. حق پرستوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. تبلیغی جماعت کا اجتماع 60 لاکھ آدمی کہاں پر؟ بھوپال میں، بنگلہ دیش میں. بھوپال میں 10 لاکھ ہے کہ نہیں صاحب؟ بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے ایک پرمکھ تھے بیچارے، مر گئے حضرت جی. بولے آپ کو پتا ہے حضرت کیا ہوا؟ تبلیغی جماعت کا کتنا بڑا اجتماع ہوا. بولے کتنا بڑا ہوا؟ حد سے زیادہ لوگ تھے. حیدرآباد کو بھی آئے تھے 10-15 سال پہلے. حد سے زیادہ لوگ تھے. کتنے تھے؟ بولے 60 لاکھ. حج میں 40 لاکھ رہے تھے. تو تعداد کے اعتبار سے وہ جماعت اکبر ہو گئی.
ارے بولو نہیں ہوئی. ٹھیک اسی طرح کربلا میں کتنے تھے؟ بولو. میں نے کہا بالنگ ہوتے رہے گی تو بیٹنگ بیٹھ جاؤ ابراہیم. بیٹنگ بولو چلتی رہی. کتنے تھے کربلا میں؟ 72 تھے نا. بالمقابل کتنا لشکر تھا؟ 22. پتہ ہے اس کا انچارج کون تھا قافلے کا؟ عمرو بن سعد. اور کس کا ماتحت تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا، جو بعد میں کوفہ کا گورنر بنا اور جس نے حضرت نعمان کو، حضرت بشیر کو معزول کر حکومت اقتدار ہاتھ میں لے لیا. عمرو بن سعد نے کربلا کی سرزمینیں دیکھیں. عاشورے کا دن قریب ہے. خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، قاصد کو بھیجا. کہا اے عبید اللہ کچھ اور فوج مل سکتی ہے؟ دیکھیں توجہ ہے آپ، کچھ اور 10-20 ہزار کی فوج مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے عمرو بن سعد. 22,000 کا لشکر تو دے رکھا ہے اور تازہ دم کھا کر پی کر مستعد تیار، شرابیں پی رکھی ہیں، تیار لشکر جرار ہے. 3 دن سے دعوتیں چل رہی ہیں، بکروں پہ بکرے دم دیے جا رہے ہیں، سیراب ہے، فرات کا میٹھا میٹھا پانی پی کر تیار ہے. دیوانہ ہو گیا ہے. 72 کے مقابلے میں 22,000 دے رکھے اور منگاتا ہے. تو ایسے ہاتھ ملا. عمرو بن سعد نے ایسے ہاتھ مل کر کہا عبید اللہ ابن زیاد دیوانہ ہے، اسے کیا معلوم، اس کو کیا خبر. یہاں پر 72 ہے، اگرچہ کہ میرے پاس 22,000 ہے. اسے پتا نہیں یہ بنو ہاشم کا خون ہے، یہ علی کے شیر ہے. ارے ایک ہزار پر بھاری ہے. ارے 72 کے مقابلے میں اگر 72,000 بھی آ جائے تو مجھے کم پڑ جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 72 کے مقابلے میں بولو یہ کون بول رہا ہے بھائی؟ صحابی رسول کا بیٹا، عشرہ مبشرہ میں ہے. معمولی بات نہیں ہے. دیکھو صرف صحابی رسول کے بیٹا ہو جانا کافی نہیں ہوتا. بولو اگر صحابی کا بیٹا ہونا کافی ہوتا تو عمرو بن سعد بھی جنت میں. ہائے ہائے یہ میرے پیر کا فیضان ہے. عمرو بن سعد بھی جنت میں چلا جاتا، یزید کو بھی لے جاتے. یہ صحابی کے بیٹے ہیں، جنت پہ لے کے چلے جائیں گے. میں نے کہا بات صحابی کے بیٹے کی ہونے کی نہیں، صحابی کا بیٹا ہونا کافی نہیں، علی کے بیٹے سے وفاداری ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے علی کے بیٹے سے وفاداری ضروری ہے. اسی لیے کہ کسی اور صحابی کا بیٹا جنت کا سردار نہیں ہے، علی کا بیٹا جنتوں کا سردار ہے. علی کا بھائی کہ نہیں؟ بولو یار. ترمذی شریف کئی کتابوں کی حدیث بنا رہا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. مولویوں سے پوچھو انکار کریں گے؟ ہمت ہے. تو میں نے کہا بھئی اگر صحابی کا بیٹا ہونا کافی ہوتا تو پھر مسٹر یزید بھی لے جاؤ. ہمت ہے تو جنت میں. اس لیے نہیں لے کے جا سکتے کہ جنت کسی مولوی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدوں کے دادا کی جاگیر. یہاں جو سادات بیٹے ہیں نا، ان کے دادا حسینی، میرے دادا امام حسن، ہمارے دادا کی جاگیر. اس لیے بولتے بیٹا سیدوں سے پنگا مت لو، مشکل پڑ جائے. کہاں جاؤ گے؟ جنت پہ ہم ٹھہریں گے نا. اب یہاں تو تم چلا رہے دارالفتہ پہ جو چاہے، نئے پرانے تو اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمت ہے. ابھی نئے تو ظاہر ہوئے نہیں. ابھی بہت چیپٹرز ہیں. اب کتنے کھولوں شعیب بھائی، کتنے چیپٹرز کھولوں؟ ابھی بہت باتیں ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کر وہاں سے سند نہیں دی جائے گی. سند کہاں سے ملے گی؟ سرکار لو علی کی اولاد تمہیں دے گی سند. ہم ٹھہریں گے جنت کے دروازے پر انشاءاللہ. اور بھی ہمارے دادا کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اور میرا گھرانہ تو وہ کہ جس کے زمانے کے شہنشاہوں نے، بادشاہوں نے شہزادے غوث اعظم کے باپ دادا کے نسب کی قسمیں کھائیں.
सबा कादरिया भाई, यहाँ से करनूल चलो, करनूल से हैदराबाद तक आओ, करामतों का तसलसल है। किसी खानदान में एक आध वली कुतुब पैदा हो जाता है, 400 साल से औलिया अख्ताब पैदा हो रहे हैं। विलायत जिनके दादा चोरों को भीख में दे, तो चोर को दे दिए, घर पे चोरी करने आया, कोई अच्छा काम भी नहीं करने आया था, गौसे आजम के दर पर क्या करने आया बोलिए? चोरी करने आया। क्या दिए? सजा दिए, विलायत दिए। बाहर से आया चोरी करने, विलायत दिए। घर वाले को क्या क्या नहीं दिए? हमसे पूछो शहजादे गौसे आजम को क्या क्या मिला है। अगर हम वो सुनाने लगे तो फिर उसके लिए एक अलग दफ्तर, एक अलग इजलास दरकार। तो दोस्तों, कह ये रहा था कि तादाद पर कभी भी बोलो, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। उधर से कितने निकल के आए? 22,000 में से एक हजरत हुर आए कि नहीं? अरे बोलो बड़े हजरत, नहीं मालूम है तो सुनो। एक हजरत हुर निकल कर आए और शर्फ ये हासिल हुआ कि सबसे पहले मेरे नबी के नवासे पे हजरत हुर कुर्बान। कहा जा तुझे आजाद किया, जा तुझे आजाद किया। कहां कहां से लेकर आए थे, रास्ता भटक भटक के, कितनी साजिशें चली थी। उन्होंने बताया आपको, पानी के करीब रुकने नहीं दिया खैमा, नहीं यहाँ नहीं, आप उधर रुकेंगे। यानी पहले से पूरी प्लानिंग थी। बाद में जब मंजर देखा, ये तो बोल के लाए थे ना बात करने बुला रहे हैं, ऐसे करते सैयदों को बात करने बुला के हमला कर देते। बेचारे भोले सैयदा फंस जाते, ये कहाँ लिखा हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बताओ, ये किताब में बताओ। वो अरे हिम्मत है तो आओ, कितने हवाले चाहिए और किसके हवाले करना है हमें मालूम। सैयदों को पकड़ लेते गांव देहात के, ये कहाँ है, देखो नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये किताब है। अरे भाई कुरान थोड़ी है, हमारे हजरत लिख के गए, तुम्हारे हजरत का कलमा थोड़ी पर। अरे बोलो, कोई मुल्ला मौलाना का कलमा पढ़े आप लोग? नहीं पढ़े ना, आपने गौसे आजम के नाना का कलमा पढ़ा है, सैयदों के जद्दे आला का कलमा पढ़ा है कि नहीं? बोलो, हमसे पूछो। बेचारे सैयदों को परेशान करते रहते। परेशान घबराने की जरूरत नहीं, इत्तेहाद जितने हैं मुत्तहिद रहे और एक ही जात पर इत्तेहाद होगा। याद रखो, इस जमाने में मौला अली के नाम पर, इससे कम पर हम राजी होने वाले नहीं है, क्योंकि मसला विलायत अली का है, मसला अफजलियत अली का है। और हम खुलकर बोले, हमारे पीर बड़े हैं, इस पर मेरी तकरीर है। रजब में मेरे पीर के फैजान से मैंने जश्न मौलाए कायनात में आप तमाम तशरीफ दिए, मैंने कहा इस पर मेरी ज़बरदस्त तकरीर है। आज तक जवाब आ रहा है, आई एम वेटिंग फॉर इट, प्लीज ब्रिंग इट, आई डोंट माइंड। नहीं ला, इसलिए कि जो हक होता है ना, हक को काटा नहीं जा सकता। वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आएगा तो बातिल को मिटना। ये तो तादाद पे मत जाओ, अगर यहाँ पर थोड़े हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज थोड़े हैं कल बहुत हैं। इंशाअल्लाह लश्कर बढ़ेगा, लश्कर हुसैनी बढ़ेगा, मौलाइयों का लश्कर बढ़ेगा। ये सादात किराम हमारे साथ रहेंगे, इनका साथ, इनका हाथ हमारे हाथ में होगा तो हर गली से अली अली की सदाएं बुलंद। जितने भी लेके आओ, बड़े बड़े छोटे मोटे, काले पीले उदे नीले, फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अली वाले थे, अली वाले हैं, अली वाले ही रहेंगे। इसलिए कि ये खानकाहें जो चलती है ना, अली के टुकड़ों पे चलती है। तो बताओ, बंदा नवाज सरकार के वैसी किसी की बारगाह 1 लाख बताओ। गुलबर्गा की सरजमीन पर काजाए बंदा नवाज आराम फरमा है, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े गुजर गए, कितने बड़े बड़े मौलवियां मुहद्दिसीन गुजर गए, फुक़हा गुजर गए, फलां गुजर गए, बरेली से हैदराबाद तक। बरेली ज्यादा दूर नहीं, बरेली से हैदराबाद तक कोई बंदा नवाज का मिस्र है तो लाकर बताओ। अरे 600 साल गुजर गए, जिसकी गुंबद की रौनक आज भी सलामत है, जहां पे जाने वाला खाली लौट कर नहीं आता। किसका पोता है भाई? अरे बोलो, अली का पोता है क्या नहीं? अरे अली के पोते के आस्ताने के दर पे बैठने वाले कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकते, अली के पोते का मुकाबला क्या करोगे?
पढ़ सकते इतने बड़े बड़े मौलाना आते ना महबूबनगर में। चले आप बोलिए हज़रत किबला, आप बोलिए, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इतने किताबें लिखी, इतना बड़ा मदरसा बनाए, गंदा नवाज सरकार नहीं कैसा कर सकते? मैंने कैसा मिला भाई इतना बड़ा मकाम? इबादत और रियाजत में तो सबको मिल जाना चाहिए था ना, है कि नहीं? बोलिए भाई, ये जो नबी का खून है ना, ये इसकी तासीर है, और नबी का खून उसी को मिला है जो अली के दर पे झुका है। अली से चलाना भाई, अली से क्यों दुश्मनी भाई? और फिर अली के दुश्मनों से दोस्ती, ये भी अलग टॉपिक है। अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, समझ रहे हैं आप? बहुत बातें करनी है। अभी अली के दोस्तों से दोस्ती, अली के दुश्मनों से रखे तो फिर कादरी है, और ये अकीदा रखे तो चिश्ती है, ये अकीदा रखे तो रफ़ाई है, ये अकीदा रखे तो सोहरवर्दी है, और अगर ये अकीदा नहीं तो बेटा तुम्हारा कोई सिलसिले में एडमिशन ही नहीं होता, एडमिशन ही नहीं होता। बाबा को बुरा बोले, बैठते साथ में, बोलो आपके बाप को कोई गाली दे दिया, माफ करना, क्या नाम है? हरी टोपी, नाम बोलो। मकबूल हुसैन, अल्लाह आपको मौला हुसैन की बारगाह में मकबूल बनाए। आपके वालिद का नाम? मोहम्मद मुमताज़ हुसैन, बाहयात हैं, अल्लाह सलामत रखे। अगर मुमताज़ हुसैन साहब को कोई गाली दे और बिला वजह दे, बोले चलो किसी का नौजुबिल्ला खा पी के खुदा ना खास्ता, ऐसा तो नहीं, आपका चेहरा बता रहा है खानदानी है, जब नाम ही इतना प्यारा है तो औसाफ कितने प्यारे, और ये नाम ऐसा नाम है कि कभी गिरने ही नहीं देता और कभी कोई ख़राब काम करने ही नहीं देता, ये हज़ारों नामों का सहारा है। मेरे हुसैन का जो नाम है ये गौसे आज़म का सहारा, मेरे हुसैन का नाम है गरीब नवाज का सहारा है, ये बंदा नवाज का सहारा है, ये सरकार लाहौबाली का सहारा है। जितने औलिया मेरे नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं, इमाम महदी तक होते रहे, इन सब का सहारा मेरे हुसैन का नाम है, और ये नाम गिरने नहीं देता। अब अगर आपके वालिद मकबूल हुसैन साहब को कोई बिला वजह गाली दे, उसके बाद आप बैठ के चाय पीते उसके साथ? अगर आप पिए तो क्या बोलते शेर, कैसा बदमाश बेटा है, बाप को गाली दिए सवाले के साथ बैठ के चाय पी रहा। नहीं, ये देखो क्या करना है, मेरे से अच्छे रहते। मेरे बाप को बोले तो क्या होने का, अरे कैसा बेहुदा आदमी है भाई, आप नहीं है, मेरे को मालूम है, आप मार के चिंध्या कर देते हैदराबाद की दवा, मेरे को मालूम है आप छोड़ने वाले नहीं है, यहाँ शेर है यहाँ माशाल्लाह मौला के। लेकिन अगर जीरक कोई बेटा और हलाली अगर आराम ही रहा तो फर्क, अपने क्या करना, आप नाइश्ते होने, अम्मा कहाँ गई, ये भी बस आए है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर जीरक हो, हलाली हो, उठ के मुंह फोड़ देता, नताइज, अवाकिब, कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं करता, पहले मार देंगे बाद में देखेंगे। अब मुझे बताओ, जो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं, अरे जन्नत ही के सरदार बोलो यारो, नौजवाना ने जन्नत के सरदार, तो मेरे नबी ने इसलिए फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, और ये जो बूढ़ा होना ये ज़ौफ़ की अलामत है, और ज़ौफ़ कमजोरी है, जन्नत में कमजोरी का है। एक साहबी आई हुजूर की बारगाह में रोते रहते, हुजूर से पूरा या रसूलल्लाह में हदीस सुनी। क्या सुने अम्मा? मुझे क्या सुने माई, बता तो सही क्या सुना? सरकार आपने फरमाया जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। मैं तो बूढ़ी हूँ, मैंने तो इस्लाम लाया है। हुजूर मुस्कुराए, माई तूने सही सुना। हुजूर कभी कभी हल्का सा मिजाज कर लिया करते, लाइट ह्यूमर जिसे कहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर। हुजूर ने कहा सही है, और रोने लगी, परेशान हो गई, तो मुस्कुरा कर कहा ज्यादा परेशान नहीं, क्या रहमतुल आलमीन है। हाथ पकड़ कर, नहीं हाथ तो नहीं पकड़ा, सर पर हाथ रखकर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया घबरा मत, घबरा मत, इसलिए कि जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं, जो जाएगा वो फाने शबाब में जाएगा। तो इमाम हुसैन को जन्नत का सरदार बनाया, नौजवाना ने जन्नत का, कोई बूढ़ा जाएगा जन्नत में? सबके सरदार कौन? या तो इमाम हसन या तो इमाम हुसैन। अब इनके बाबा की तौहीन करने वाले को इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत में बिठा के आबे कौसर पिलाएंगे? अरे बोलो। इसीलिए बोलते बेटा जन्नत में जाके अगर आबे कौसर पीना है, खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा तहती अल अनहार, जिसका कुरान में जिक्र आया, इसके तहत नहरें हैं, उन नहरों से सैराब होना है तो आओ अली का नारा लगाओ, अली अली के गुलाम बन जाओ, वरना दाल दुनिया में गला लो, वहाँ पे गले वाली नहीं है। तो याद रखो, ये जिक्र हुसैन की महफिल है, ये जिक्र हुसैन की मजलिस है।
وفادار بن کر جیو۔ اللہ فرما چکا ہے قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان لوگوں، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ جب ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا تو کیا بولتا؟ میٹیریل بناتا، کنسٹرکشن کے واسطے جبریل جاؤ مٹی لے کے آؤ، میکائیل جاؤ برکس لے کر آؤ، اسرافیل جاؤ کانکریٹ لے کر آؤ، بولو یہ پہاڑ بنانے ہیں ہمالیہ کا، یہ کوہ طور بنانا ہے، یہ کربلا کے ریگزار بنانے ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی بس، اس سے زیادہ نہیں ہے، آپ کو ہمارے کو اتنی محنت کرنا پڑتا۔ بولو وہ فرما رہا ہے پروردگار خالق ارض و سماوات کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ نبی تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا، کرے گا نہیں، ہے ہی نہیں، باز کرتے تھے مغالطہ اس میں، دور کر دے گا۔ دور چیز وہ کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود، بولو پہلے سے کفر تھا، نفاق تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا اسلام لانے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں، 1400 سال پہلے چلے، پتہ نہیں کیا کیا تھا، میرے نبی نے نکالا کہ نہیں، سب کچھ نکالا۔ اب ادھر تو کچھ نہیں تھا نا، پاک ارحام پاک اسلاف میں منتقل ہوتا آیا ہے میرے نبی کا نور، آدم سے لے کر عبداللہ تک پاک پیٹوں میں رہا، پاک پیٹوں میں رہا تو گندگی ہے نہیں، پھر وہاں سے منتقل ہوا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، وہاں سے منتقل ہوا سیدہ کائنات، شہزادے بھی آئے، لیکن جن کے ذریعے نسل رسول کو چلنا تھا، الکوثر کا جو مصداق تھی، یعنی مکے کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والے، اطراف و اکناف کے لوگ حضور کو تانا دیتے، نعوذ باللہ، کیا کہتے؟ ابتر۔ اس کے جواب میں اللہ نے کوثر نازل، ابتر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کو صدقہ دینے آیا ہو اسی کا وارث نہ ہو؟ اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، امام حسن سورہ کوثر کی اولین تفسیر بن کر آئے۔ دوسری تفسیر سید الشہداء امام ہمام سیدنا امام حسین علیہ السلام بن کر آئے کربلا کی سرزمین پر۔ تو دوستو یاد رکھو، اللہ نے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھا ہے، یہ قریب نہیں آ سکتی، یہ بالکل قریب نہیں آ سکتی۔ اب مولا علی کا انتخاب، جن کو تکلیف ہے نا، بالکل اختصار سے اپنی بات ختم کرو۔ مولا علی سے ان کو کیوں تکلیف ہے؟ بولو کیا بگاڑا ہے بھائی علی نے؟ جنگ تو یزید کے بابا سے تھی نا، آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا یزید کی اولاد ہے۔ جو مولا علی سے دشمنی کرتے ہیں سنو، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، ابھی مولانا افتخار قادری اللہ سلامت رہے، معصوم پاشا ہیں، مولانا سعادت علی ہیں، یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس دور کے ہو رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، لیکن ان کی قربانی پہلے نہیں ہو، ان کو بہت کام کرنا ہے۔ ابھی تو ان کو حب اہل بیت کی شمع لاکھوں دلوں میں جلانا ہے، عقیدے کا تحفظ کرنا ہے۔ دیکھو قریب قیامت آ گئے، کورونا آ گیا، وقت تو سب سمجھ میں آ جا رہا، گارنٹی ہے۔ پہلے بہت لمبی پلاننگ رہتی تھی، 80 سال 70 سال 90 سال، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کریں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کریں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن کورونا آنے کے بعد حالات بولیے ایک دم بدل گئے۔ تو ٹھیک اسی طرح قیامت بھی بولو ہے نہیں قریب، میں نے بولوں آپ دل پہ یاد رکھ کے بولو، تو قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ 2 لشکر بنیں گے، یاد رکھنا۔ کربلا میں 2 لشکر بن گئے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، حسینی اور یزیدی۔ پھر دوسرا لشکر قیامت سے پہلے 2 حصوں میں پھر اسلام تقسیم، بولو 2 حصوں میں اسلام تقسیم ہوگا، ایک لشکر امام مہدی کے ساتھ ہوگا اور دوسرا بولو دجال کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کی نسلوں کو کہاں جانا ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہے۔ آج بولو علی کے غلاموں، یہ تہیہ کر لو کہ آپ کو کس کی صفوں میں رہنا ہے، آپ کی نسلوں کو۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد کس کے لشکر میں رہے؟ دجالی رہے یا مہدی رہے؟ مہدی علیہ السلام کی آرمی میں رہے۔ تو سنو، اسی کا کام کر رہے ہیں مولانا سعادت علی صاحب،
شعیب قادری صاحب، حافظ عابد حسین صاحب، ہمارے جہانگیر پاشا قادری صاحب، یہ جتنا گروپ ہے نا، مولانا افتخار صاحب، کیوں بلاتے ہیں علی علی کی طرف آپ کو معلوم ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ہماری نسلوں کے ساتھ، میری اولاد کی اولادوں کی اولادوں کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی نسل امام مہدی کے لشکر میں رہیں، تو اسی لیے ہم ابھی سے علی علی کی عادت ڈال رہے ہیں بھائی۔ اگر یہ نہیں بولے گے تو پھر یاجوج ماجوج کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، دابت الارض کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا پھر دجال کی فوجوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو دجال کی فوجوں سے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو ذکر حسین کی محفلوں کا انعقاد وہ لوگ کرنا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ یاد رکھو، کوئی عمل کل قیامت میں کام آئے یا نہ آئے، اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے۔ کیسے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں لوگ، پتہ ہے آپ کو؟ کیسے تڑپ تڑپ کے دواخانوں میں کورونا وائرس کے مریض، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس قدر اضطراب، بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، لیکن جو علی والا ہوتا ہے نہ وہ دنیا میں بے قرار رہتا ہے، نہ نزا میں بے قرار رہتا ہے، نہ قبر میں بے قرار رہتا ہے، نہ حشر میں بے قرار رہتا ہے، قرار مولا علی کے صدقے اسے آ جاتا ہے۔ دوستو، تو علی علی کی عادت ڈالو، شہادت امام عالی مقام امام حسین کی محفلیں سجاؤ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی، شعیب قادری صاحب اور ان کا یہ جو گروپ ہے جنہوں نے آج جلسے کا اہتمام ہال میں لایا ہے، میں نے سنا ہے کہ 10 روز تک یہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کربلا کی سرزمین پر پیش کیے، ان کی اسماء مبارکہ کا ورد کر، یہ کتنا بڑا کام انہوں نے کیا آپ کو پتہ ہے؟ اسی لیے کہ یاد رکھو کہ ان ناموں کے صدقے سے جب تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ جن کے ناموں کے صدقے یہ کائنات بنی ہے نا، وہ ناموں کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اور غریب نواز پر قربان جائیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، بڑی تاخیر ہوئی ہے، انشاءاللہ اگر آج ہی سب باتاں بول دیا تو 21 کے جلسے میں آپ لوگ 21 کو مس کرتے آپ لوگ، تو I don't want you to miss 21۔ اسی لیے اپنی بات کو اختصار سے ختم کر رہا ہوں کہ غریب نواز نے کیا کہا، بولو، یا سب خواجہ والے ہیں نہیں؟ بولو بولو بھائی، ارے کیا ہوا؟ جو غوث والا ہے وہ خواجہ والا بھی ہے، ہمارے پاس دو ہی نہیں ہے۔ ایک شعر اچھا بولے تھے، حضرت اولیاء ایک ہے ان میں نہیں تیرا میرا، اس کے باوجود بھی نہیں گئے۔ ہم تو بار بار جاتے، شیخ طریقت پیر و مرشد کے ساتھ بارہا ہم نے غریب نواز کے دن کی حاضری دی، پہلے بولے اولیاء ایک ہے ان میں نہیں تیرا میرا، پھر نہیں گئے جبے شریف۔ میں نے کیوں نہیں گئے بھائی؟ جانا چاہیے تھا، امام حسین کے شہزادے ہیں، ایک طرف حسنی شہزادہ ہے تو ایک طرف حسینی شہزادہ ہے، ہم دونوں میں مولا علی کا دیدار کرتے ہیں، ہم نے کبھی الگ نہیں سمجھا، اور ہم وفادار ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں، حکومت کے نہیں۔ حکومتیں بدلتی رہیں گی، ہندوستان کے وفادار تھے، ہندوستان کے وفادار ہیں، ہندوستان کے وفادار رہیں گے۔ بولیے، حب الوطن من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے ہندوستان سے محبت کرنا۔ تم چاہے کچھ نام دو، ہم اسے ہندوستان کہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اور جتنے سنی مسلمان ہیں حسین پر مر مٹنے والے، یہ سب ہندوستان سے محبت۔ کیا فرمایا تھا امام علی کا؟ ہندوستان چلے جانے دو۔ ارے یار ذرا سوچو، 600 سال کے بعد شہزادہ آیا تو اس کے دربار کی زینتوں کا یہ عالم ہے، سخاوتیں انپیرللڈ انمیچڈ، جن کے در پر بیٹھنے والے کتے نظر ڈال دے تو لوگ ولی بن جائیں، اگر ان کے دادا حسین آ جاتے تو کیا عالم ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آئے ہیں غریب نواز کے روپ میں، ان کی شکل میں امام حسین ہی یہاں پر جلوہ گیا، کیونکہ بغداد ہو کہ اجمیر ہو، ہر طرف میرے مولا حسین ہی کا فیضان۔ ویسے پاک کے پاس جو کچھ ہے وہ سب امام حسین کا ہے، اور غریب نواز جو کچھ لٹاتے ہیں وہ سب کچھ امام حسین کا ہے۔ تو دوستو، غریب نواز نے کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، سمپل ٹرانسلیشن، حسین کیا ہے؟ شاہ، شاہ یعنی the president, the king۔ حسین بادشاہ ہیں، شاہ تو بن جاتے، ابھی شاہ بھی بن گیا ہے کہ نہیں؟ سید شاہ صاحبوں کے ساتھ رہتے، انہیں بھی شاہ ہو گیا، جب سے مولا شاہ نپولی کو بھی نام کے ساتھ ایک مسئلہ ہو جاتا، تو شاہ تو ہے
زمین پر جس کی حکومت وہ شاہ، بہت ہوتے ہیں شاہ، لیکن غریب نواز آگے فرماتے ہیں شاہ پر اکتفا نہیں کیا، آگے فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین زمین پر حکومت کرنے والے کا نام نہیں ہے، تنہا آسمانوں میں ہواؤں پہ جو حکومت کرتا ہے اسے بھی حسین کہتے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ، باد کہتے ہیں فارسی میں ہوا کو، بادشاہ، بادشاہوں کا بھی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہم نے مسخر کر دیا زمینوں اور آسمانوں کو، کس کے لیے؟ ہمارے محبوب بندوں کے لیے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے وارث بنایا ہے ان کو۔ کون ہے وہ وارث؟ ارے یار غریب نواز غوث پاک ہے تو امام حسین کا کیا مقام ہوگا؟ شاہ است حسین، بادشاہ، دین است حسین۔ کیا فرمایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں دین کیا ہے؟ ارے یار غریب نواز سے زیادہ سمجھے مولوی آج کے دین، نماز روزہ حج زکات یہی ہو گیا دین؟ بولے کتاب لکھ دیا دین ہو گیا، فتویٰ دے دیا دین ہو گیا؟ ارے دیوانو، معین الدین سے زیادہ تم نے دین کو سمجھا ہے؟ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ دین است حسین۔ ارے دین ادھر ادھر مت ڈھونڈو، دین تو حسین ہے، حسین کا چلنا دین، حسین کا پھرنا دین ہے، حسین کا دیکھنا دین ہے، حسین کا بولنا دین ہے، حسین سراپا دین ہے۔ یہی بات ختم نہیں کی، اب نماز ہو تو حسین کے جیسی ہو تو دین ہے۔ اس پہ تبصرہ انشاءاللہ باقی آگے کے لیے اٹھارو، یاد رکھنا اس پہ تبصرہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا فرمائے؟ دین پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا دین پناہ است حسین۔ کیا کہا؟ یہ جو دین ہے اس کو پناہ دینے والے؟ ارے یار دین کوئی معمولی چیز ہے؟ ارے قربان جاؤ میرے خواجہ ہند پر، سرکار غریب نواز پر، کتنی بڑی، آج تک کوئی چیلنج کرا مولوی ہے تو ہمت دیو فتویٰ، ہمارے کو ووٹ دیتے، ارے بھائی دو سرکار غریب نواز کو امام حسین کے شہزادے کو ہمت ہے تو فتویٰ دے کر بتاؤ۔ فتویٰ ادھر جو اتنے جوتے پڑیں گے، نہ جبہ رہے گی، نہ دستار، نہ منصب، نہ کردار، نام و نشان مٹ جائے گا، خاموش بیٹھے ہوئے۔ ارے نہیں بھائی بہت بڑی بارگاہ ہے۔ دین پناہ است حسین، جس دین میں غوث اعظم ہوں، جس دین میں غریب نواز ہوں، جس دین میں جنید بغدادی ہوں، جس دین میں بشر حافی ہوں، جس دین میں ذوالنین مصری ہوں، جس دین میں معروف کرقی ہوں، جس دین میں علی رضا ہوں، جس دین میں امام تقی ہوں، امام عسکری ہوں، امام باقر ہوں، امام جعفر ہوں، ہزاروں لاکھوں اولیاء کربوں کی تعداد میں ہو، اس دین کو پناہ دینے والی ذات کا نام حسین ہے۔ اس دین کو پناہ دینے والی ذات کا نام حسین ہے۔ بیٹے کا یہ عالم ہے تو بابا کا عالم، ہاں یہ بیٹا ہے، وہ بابا تھے شہزادے حسین، انہی کے فیضان سے بول رہا ہوں۔ ادھر سمجھ میں نہیں آ رہا تم لوگوں کو، ادھر کیا سمجھتے؟ ابھی تو ہم بولنا شروع کریں اور ہم علم لدنی لے کے بیٹھے بیٹا۔ تم کتابوں کو چاٹ چاٹ کے کتابوں کے کیڑے بنے، یا سینے کا علم ہے؟ مولا نے جو حسنین کو دیا تھا نا، کہاں گیا؟ حسنین کریمین نے جو اپنی اولادوں کو منتقل کیا، امام حسین نے سید سجاد کو دیا، امام حسن نے حضرت مسنہ کو دیا، وہاں سے چلا غوث اعظم تک پہنچا، ادھر سے چلا غریب نواز تک پہنچا، کہاں گیا؟ وہ یہاں سیدوں کے سینوں میں ہے۔ یہ صاحب کے سینے میں آؤ، پتہ چلتا کیا ہے۔ ایسی مولا روم سے بڑے مولوی ہے تم، اتنے بڑے مولوی پکڑ پکڑ کے لا رہے۔ ارے میں بولا بیچاروں کو کیوں لا رہے بابا، آخری ریل چل رہی ہو، کہیں کو ستا رہے، بات کری کر لیں دو نوکری ان کو، کر لے رہے بیچارے اچھے خاصے۔ نہیں ہر 15 دن کو محبوب نگر جٹ چل رہا، کورم پیٹ عمل کرے گا، ہر تھوڑے دن کو پکڑ کے لا رہے۔ والا کیوں لا رہے بیچاروں کو، ضعیف اینٹک پیس ہے، رہنے دو گھر میں، ٹوٹ پھٹ جائیں گے، اچھا نہیں رہتا نا۔ پکڑ نہیں، لا رہی، دھکڑ نہیں، تقریرہ کرا رہے۔ میں بولا بیٹا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو جو کچھ ملنے والا ہے یہاں سیدوں سے۔ اتنے بڑے مولوی تھے، مولا روم، مثنوی پڑھے اب تک مولانا بنتے،
نہیں بنتے بابا، مصنوی پڑھنا پڑتا، فارسی نہیں آئی تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑتا. مصنوی مولائے روم پڑھے تو جب جا کے وہ تھے علامہ بنا. اتنا علم تھا سمندر کی طرح. ساری کتابیں لے جا کر ایک درویش کے قدموں میں رکھی، شیخ طریقت، اور کہا مولوی از خود نشد مولائے روم. از خود نہیں بنتا مولوی. سرٹیفکیٹ لے کے بولے نہیں، بولے مولوی از خود نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. شمس تبریز کا جب تک غلام نہ بنے گا مولوی نہیں بنے گا. شمس تبریز کس سے غلام ہے؟ شمس تبریز ہی نہیں، شمس تبریز کے جیسے لاکھوں کروڑوں اولیاء جس کے غلام ہے اس کا نام علی حیدر کرار ہے. ہے نہیں ملتی ولایت. بابا کی جاگیر ہے آپ کے، ولایت اسی کو ملتی جو علی کا کتا بنتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیشوائے تمام رندانن کے سگے کوئے شیر یزدان. تمام رندوں کا یہ رندہ وہ نہیں جو چورستوں پہ رہتے، یہ پڑے ہوئے، یہ دل کی نماز، دماغ کے روزے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آنکھوں سے پلانے والے ہیں، جن کی نظر پڑ جائے تو ولی بنا دیں. مسلمان تو دور کی بات، ولی بنا کر چھوڑ دیں. کیا کہتے ہیں؟ پیشوائے تمام رندان، ان رندوں کا پیشوا کون ہے کہ سگے کوئے شیر علی کے گلی کا کتا ان سب کا پیشوا. علی کے کتے کا یہ مقام ہے کہ نظر ڈالے تو ولایت عطا فرمائے. تو علی کی اولاد کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میں آپ لوگوں کو چوکنا کر رہا ہوں. سمجھ رہے میرے بھائی؟ باتیں میرے برے دکھے تو برا نہیں ماننا، حقیقت بول رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ The truth is always bitter. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، The truth is always bitter. حق جو ہوتا ہے نا ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. تو تھوڑی کڑوی سنانے آیا ہوں. آپ کا ایمان بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سیدوں کے سے دشمنی نکالو اور پھر ڈپلیکیٹ آپ ہی بولو گے. بی کیئرفل. یہ ہندوستان ہے، ورلڈ اکنامک فورم دنیا کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. جیسا UN ہے، یہ UN ہے گلی کا حول ہونا، وہ تنظیم جو سارے ملکوں کی تنظیموں کا جو سرغنہ ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے UNO. امریکہ بھی یوں ہو جاتا، یورپ بھی یوں UNO آ گیا بولے تو وہ UNO نہیں. ایسے 36,000 آئے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کا ایک ونگ ہے جسے ورلڈ اکنامک فورم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ورلڈ اکنامک، جہاں ساری دنیا کی اکنامی، معاشیات، اقتصادیات، اس پر تبصرے ہوتے ہیں. ہندوستان کی اکنامی کیوں گر رہی ہے، امریکہ کی کیوں بڑھ جا رہی ہے، یورپ کی کیوں گر جا رہی ہے، چائنا کی اکنامی ایسا بڑھ جا رہی ہے. اس پر ڈسکشنز ہوتے. ایسا بیٹھ کے گلی کچوں کے باتاں نہیں ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے ایک تحقیق کی اور ان کی ایک فائنڈنگ ہے، ان کی ایک سٹڈی ہے، ان کے پاس پیپر پڑھا گیا اور یہ پیپر بتایا گیا کہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈپلیکیسی ہوتی ہے. سمجھ گئے شعیب بھائی؟ ہاں، ڈپلیکیسی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ٹھیک اسی طرح میں نے کہا واہ واہ کیا بات بولے بھائی، ورلڈ اکنامک فورم تو ہم لوگ بھی ورلڈ صوفی فورم کر کے بیٹھے ہوئے کرے نہیں. 38 ممالک سے بنائے تھے، دلی میں ہوا تھا، غلطی سے اس کو بلا لیے تھے دیوانے کو. اگلی بار نہیں بلائیں گے انشاءاللہ پردھان کو. ہاں سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ اگلی بار انشاءاللہ اسے نہیں بلایا جائے گا. تو ہم نے بھی ورلڈ صوفی فورم کیا ہے. ہمیں معلوم ہے کون اصلی سید ہے کون نقلی سید. ڈپلیکیٹ اگر ہمارے سامنے اچھل کود کرے تو ہم تو دور کی بات حافظ عابد حسین پکڑ لیتے ہاتھ. کہاں ہے بابا شجرہ بتاؤ؟ جی ہمارے بابا آئے تھے وہاں سے. صاحب کدھر سے آئے تھے؟ وہاں سے. ارے آپ کے دادا تو جماعت میں تھے کہتے نا. پردے نہیں اٹھا رہا ہوں ابھی پردے نہیں اٹھا رہا ہوں. غوث اعظم کا پوتا ہوں بھائی. غریب نواز نے غوث پاک کی شان میں کہا کہ ستار عیوب مریدانی یا عبد القادر جیلانی. غوث پاک آپ کی ذات یہ ہے کہ آپ مریدوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں، لیکن عیبوں پہ پردے ڈالیں گے، جرم کرو گے تو سزا بھی ہم ہی دیں گے، یاد رکھنا. اسی لیے بول رہا ہوں کہ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہیں. شجرہ رکھنے والے سیدوں کا احترام کرو. یہ دیکھو گوگی شریف کے سیدہ بیٹھے ہوا میں اڑ کے آئے، جد اعلیٰ آئے نہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اس کا مظاہرہ کرے نہیں. تو ہر
پگڑی والے کو سید نہیں بولتے، ہر ڈگری والے کو بھی سید نہیں بولتے۔ ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ حضور کیا فرمائے؟ صحابہ کیا بولے؟ علی کا نام، علی کا نام لے کے دیکھ لو، فائنل۔ ایمان ثابت ہو جا رہا تو سیادت ثابت نہیں ہوتی۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اگر سید بھی ہے تو ایمان ہونا نا، بے ایمان رہا تو سید تھوڑی ہوتا، بے ایمانی کرا تو سید۔ بھائی کفر تک اگر پہنچ گیا، احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا بولے فتاوی رضویہ میں؟ سید کا تعظیم اس وقت تک کرو جب تک اس کا کوئی عمل کفر تک نہ پہنچے۔ داڑھی منڈا ہے کوئی بات نہیں، نو پرابلم، سید ہے، جھکنا ہے بیٹا، تمہارے بڑے جھکے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ احمد رضا خان جھکے، فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ لاکھوں کروڑوں رحمت ہے، اللہ کی بانی جامعہ نظامیہ دستور میں بنا کے گئے، امیر جامعہ کوئی بھی ہوگا تو سید ہی رہنا۔ اب وہ دستور بدل دیتے کہ کیا ہے کہ نہیں معلوم میرے کو آگے، مگر جو علماء ہیں ماشاءاللہ جو زیرک، مجھے ان سے توقع امید ہے وہ یقیناً انشاءاللہ عزیز المستعان بانی جامعہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ میں شریر النفس لڑکوں کی بات نہیں کرتا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہر جبہ و دستار والے کے پیچھے مت بھاگیے، چیک کریے، یہ جنت کا سودا ہے۔ آپ پکڑ لیے سید سید سید، امام حسین کے پاس لے کے گئے، یہ ہمارے پیر ہے، آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، آپ تو کھرے سید ہیں، ہاتھ پکڑ لے کسی کا لے کے چلے گئے، اور بھائی سرکار امام حسین یہ ہمارے پیر ہے، کون ہے؟ یہ سید ہے، جھوٹا، کہاں جاتے؟ بولو، امام حسین کو دھوکہ دے سکتے، علی پاشا کو دے سکتے، عابد حسین کو دھوکہ دے سکتے، بھئی ہم نہ کھا جاتے دھوکے، ہم نہ زہر کھائے سے لوگ ہیں، 1400 سال سے زہر کھلا رہے ہیں، ہمارے کھلائے نے پورے ائمہ اہل بیت کو زہر دیے، دھوکہ کھا جاتے، معصوم ہیں، لیکن امام حسین کو دھوکہ دے سکو گے؟ یزید نہیں دے سکا، اتنا بڑا لشکر رکھ کر، یہ کوئی دے دے گا؟ ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے گاؤں میں، آئے سید صاحب پکڑ لو دامن پکڑ لو، دامن مت پکڑو، گلہ پکڑ لو، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر جھوٹا سید آیا تو ادھوری میں کیا کرتے جی؟ بولو، جوتے مارتے نہیں، یہ ہمارے محب نگر میں مسئلہ ہے، جھوٹا سید آئے گی سب میں بڑھا لیتے، یہ کھرے کھرے سیدہ بیٹھے ہوئے نا بابا، 400 سال سے جس کا شجرہ نسب محفوظ ہے، تو پھر آپ لوگوں کو گندے پانی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے؟ آؤ صاف پانی پہ۔ ایسے پیر کا دامن تھاؤں اور ایسے سید زادے کا دامن تھاؤں کہ جس کا دامن تم پکڑو وہ حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تم کو لے جائے اور کہے نانا جان، دادا جان، یہ ہمارا مرید ہے، ہم جانے والے نہیں ہیں سچ کو۔ وہ پیر سچا پیر ہوتا ہے۔ میرے پیر کا معاملہ یہ تھا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک پورے پیر بھائی حضرات کھانا نہیں بولو، اور اس وقت تک سوتے نہیں، 18 گھنٹے 20 گھنٹے محفلوں میں جاگتے ہوتے۔ بولو، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اللہ اس کا رسول گواہ لا الہ الا اللہ، 18 گھنٹے جاگتے۔ جشن ہو جاتا غوث پاک کا، مولا علی کا، بیٹھے رہتے جیب میں پیسے بھر کے، ایک ایک مرید کو بلاتے، دل کا حال جانتے، ادھر آؤ بیٹا، یہ تمہارا کرایہ، یہ تمہارا کرایہ۔ کبھی 6 7 8 9 9:30 10 بج جاتے صبح، اور جب جیب پورا خالی ہو جاتا ایسے جھٹکتے، کام ہو گیا، نکل کر چلے جاتے۔ تو یہ سچے سید کی علامت ہے، مرید کے جیب پر نہیں رکھتا، مریدوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ پیروں کا کام ہے۔ ارے بھائی، دنیا میں تمہاری ضرورت اگر پیر پورا نہیں کر رہا، آخرت میں کیا کرے گا؟ یہی تمہارے سے منگلے پھر رہا، لا باوا دے باوا جا باوا، کہ نذرانہ الگ چیز ہے، منگلے پھرا تو سمجھنا ہے ڈپلیکیٹ ہے، ہارے منارے باوا یہ دے۔ ارے بھائی، آپ کا دامن پکڑے، ہم دنیا آخرت کی فلاح بہبود کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے تجھ پنکھا ہوئے، ہمارے کو کیا دے گا؟ نہیں ملتا۔ تو پیر سچا وہ جو مرید سے اگر نذرانہ لے تو مرید کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے، مرید پریشان ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ دنیا میں نہیں کر سکے نا، آخرت میں کرے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام، جس نے سیدوں پہ خرچہ کیا، یہ حدیث سن لو، آخری سنا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ غریب سیدوں کو دیں گے نہیں آپ لوگ، صاحبہ میرے دشمن پر دیں گے، صاحب آئسوا یہ کیا بول کے گئے بے نظرانے بند ہو گئے، نہیں، غربا جو سیدہ سادات ہیں ان کی خدمت کرو۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی سید کی خدمت کی اور میری نسبت کے سبب کی، کیا فرماتے ہیں؟ یہ مجھ سے قرابت ہے، مجھ سے رشتہ داری ہے، یہ میرا ہے، اس لیے خدمت کی، اگر وہ سید زادہ اس کو اس کا اجر دے دے، یعنی اس کا بدلہ دے دے تو ٹھیک، حضور فرماتے تو ٹھیک،
ورنہ میں محمد رسول اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسے دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ یہ سیدوں کی خدمت کا اجر ہے۔ کرو، جہاں غریب سادات ملے وہاں جاؤ، اور ہر سید کے چہرے میں امام حسین کے جلوے دیکھو، امام حسن کے جلوے دیکھو۔ جب سے یہ مولوی آئے سیدوں کی دکانیں بند کرا دی، تعویذ بینوں دے رہی، تشتری بھی۔ ریٹائرمنٹ تک کیا کرے؟ اب جان دو کیا کیا وہ آخری بات بول دیتا ہوں، ریٹائرمنٹ تک کام کرے، کیا کرے آپ لوگ معلوم ہے، نہیں بولتا ہوں۔ بورچی خانے میں تھے، کدھر تھے پتہ نہیں، اب اتنے بڑے پیر بن گئے۔ کہا باز زندگی بھر ادھر رہے، ادھر کہیں کو، ارے یار کچھ تو چھوڑو سیدوں کے واسطے۔ ابھی نام نہیں لے رہا ہوں، اگر سدھرے نہیں تو نام بھی لوں گا، اشارتاً کنایتاً بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عقلمند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، نام لے ہی لینا چاہتا ہوں میں، زندگی بھر ادھر رہا، اب ادھر آگے یہاں سیدوں کی روزی خراب۔ میں نے کہا یزید نے بھی یہی کیا تھا، منصب پر قبضہ کیا تھا، سیدوں کی عزت پر قبضہ کیا تھا، حرمت پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی۔ نہ حسین کا نام ختم ہوا ہے، نہ سیدوں کا کام ختم ہوگا۔ یہ کاروان چلا تھا، چلا ہے، چلتا رہے گا۔ میں آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش کروں گا کہ یہ جو ایام مبارک ہیں، محرم الحرام کے آخری ایام، بیٹھ جاؤ، یہ بڑے متبرک ایام ہیں۔ ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رویا کرو، بات مت کرو، رو۔ اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بناؤ۔ میں نہیں کہتا، اللہ خود فرماتا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ اگر تم سے خطا ہوئی نا رو، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں کہ رو، اور رونا نہیں آیا تو رونے کی ایکٹنگ کرو، کیونکہ اللہ کو تمہارا روتا ہوا چہرہ پسند ہے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ سنائے ہیں میں نے آپ کو۔ اور اگر دل سخت ہو گیا ہے مولویوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر، سیدوں کی محبتیں دلوں سے نکل گئی ہیں، تو میں تمہیں سب کو کہہ رہا ہوں کہ 10 محرم آئے تو رو، امام حسین کی یاد میں رو۔ میرے والدہ کے نانا نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، حضرت بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ لعیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، لعیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ رسول اللہ کی تو پیروی کرنی ہے نا۔ 50 سال ہیں، 50 سے زائد ابھی شہادت رونما ہونے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر آئے، حضور کی داڑھی مبارک گردآلود ہے، گردآلود بکھری ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی حضور کے ایسے روپ رنگ میں نہیں دیکھا۔ ارے بچپن کے ایام میرے نبی کے، نیند میں سے جاگے تو حضرت ابو طالب پہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ تکتے رہتے چہرے کو، کہتے کہ علی بھی سویا تھا، جعفر بھی سویا تھا، بنو ہاشم کے سارے لال سوئے تھے، اٹھے تو بال بکھرے ہوئے سب کے، ریشیں نوجوانوں کی بکھری ہوئی، کپڑے میلے، آنکھوں میں میل، لیکن میرے نبی جو اٹھتے، میرے نبی کا اٹھنا دیکھو، نیند میں سے بیدار، بالوں میں سے پورا کنگا کیا ہوا ہے، مانگ نکلی ہوئی، آنکھوں میں سرما لگا ہے۔ سب کی آنکھیں جب اٹھتے ہیں بچے سو کر میل ہوتا ہے، میرے نبی اٹھے تو آنکھوں میں میل، ریش مبارک جب جوانی میں آئے تو سجی ہوئی پوری۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی جوانی اور بچپن۔ حضرت ام سلمہ چونک گئی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا لباس گردآلود، صحابہ نے حضور کا لباس کبھی گردآلود نہیں دیکھا، جن کی چہرے کی چمک کے سامنے چاند و سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ اس نبی مختار کا لباس میلا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی نے جنگوں میں نہیں دیکھا، بدر میں نہیں دیکھا، احد میں نہیں دیکھا، غزوات میں نہیں دیکھا، حنین میں نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ ام سلمہ کہتی ہے داڑھی بکھری ہوئی ہے، چہرے اقدس پر درد ہے، درد، پریشان ہے۔ ام سلمہ چونک گئی، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، اے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے، آپ کس حال میں ہیں؟ تو رونے لگے، حضور رونے لگے اور کہا ام سلمہ کیا بتاؤں، ابھی جبرائیل آئے تھے، ابھی امام پاک کے بچپن کے ایام میں 6-7 برس کی عمر رہی ہوگی، کہا جبرائیل آئے تھے اور پتہ ہے مجھے ایک ایسی سرزمین پر لے کر گئے جہاں کا مجھے مشاہدہ کروایا، اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں،
اور پتہ ہے تمہیں کیا بتایا؟ وہاں میرے حسین کو، حسین منی وانا من الحسین کہنے والے نبی ارشاد فرمائے وہاں میرے حسین کو، ان کے اصحاب کو، ان کی اولادوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جائے گا، گلے کاٹ دیے جائیں گے، جسم کے پخچے اڑا دیے جائیں گے، گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے ان کے جسم کو کچیلا جائے گا۔ اے ام سلمہ، میں آتے آتے وہاں کی مٹھی لے کر آیا ہوں۔ اے قربان جاؤ، ہم جاتے ہیں اجمیر تو تبرک لے کر آتے ہیں، ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو گنبد کی تعمیر ہو رہی ہے تو پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، کیوں؟ وہ سرزمین مقدس ہے کہ نہیں بتاؤ؟ بقی کی بٹی کوئی اٹھا کر لا لیتا ہے، مدینے کے ذرے کوئی اٹھا کر لاتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ خود وہاں کی مٹی اٹھا کر لائے ہیں اور لا کر فرما رہے ہیں کہ یہ رکھ لو شیشی میں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حسین کی ذات سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ نبی کے پاس قابل احترام ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ مٹی اٹھا کر لائے، لا کر دی اور کہا ام سلمہ رکھ لو۔ کہا یا رسول اللہ اس کا کیا کروں؟ یہ رکھ لو۔ میرے نبی کی چشم نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ سب چلی جائیں گی، ام سلمہ رہ جائے گی، تو رہ جائے گی یہ صدمہ دیکھنے کے لیے۔ کہا یہ مٹی رکھ لو۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ سمجھ لینا یہ جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، حدیث کا انکار کرو گے؟ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا حسین اور ان کے اصحاب کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ حضور رونے لگے۔ اب نبی کی اتباع کرنے والوں، کربلا یوم شہادت جب قریب آئے تمہیں رونا ہے، مت دیکھو ادھر ادھر کون کیا کرتا ہے، خارجی کیا کہتا ہے، ناصبی کیا کہتا ہے، مولوی، تمہیں رونا ہے۔ تمہارا یہ رونا حشر کے دن کام آئے گا۔ پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں۔ پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں، اور جو ان پہ قربان ہیں جان و دل سے وہ ان پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ تمہیں امام حسین کی یاد میں بیٹھ کر آنسو بولو کرو گے؟ کوشش کرو، یوم عاشور، شب عاشور بیٹھو، رونے کی شکل بناؤ۔ تم رو گے تو یہی آنسو تمہیں حوض کوثر تک پہنچائے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریمہ کار سازا، بندہ نوازا، پروردگارا، کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو تو پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، آج کی جو محفل لوگوں نے سجائی ہے، ذکر حسین کی، شہادت حسین علیہ السلام کی، شہدائے کربلا کی جو محفل لوگوں نے سجائی ہے، ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ اور جتنے حاضرین ہیں اور جتنے غیر حاضر ہیں جو حاضر ہونے کی تمنا رکھتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، پروردگار ان کی بھی حاضری کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ، سید سجاد بیمار کربلا کے صدقے توفیل تصدق بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مولا کریمہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ و کلیہ عطا فرما۔ مولا، جو کورونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں پروردگار مسلمان، انہیں کربلا والوں کی شہادت کا صدقہ عطا فرما، انہیں صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ مولا، جو محفوظ ہیں پروردگار انہیں اس وبا کے خاتمے تک، اس بلا سے اور اس جیسی زمینی اور آسمانی بلاؤں اور وباؤں سے ان سب کو تحفظ عطا فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہماری بے عملیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف۔ اے پروردگار، جو گناہ ہم نے دن کے اندھیروں اجالوں میں کیے ہیں اور جو گناہ ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، پروردگار تو جانتا ہے ہمارے احوال کو، ہمارے حالات کو، ہمارے قلب کی کیفیات کو۔ اے اللہ، تیرے نبی اور نبی کی آل کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ مولا، آج کی اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ذکر شہادت مولا حسین کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ایسی زندگی عطا فرما جس میں پھر کبھی گناہ نہ ہو، ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کبھی بیماری نہ ہو، اور ایسی فراوانی رزق کی عطا فرما جس کے بعد کبھی تنگ دستی اور افلاس نہ ہو۔ تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ ہے
پروردگار شہدائے کربلا کا ہمیں صدقہ عطا فرما، امام حسین علیہ السلام کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما، امام حسین کے محبت عطا فرما، ان کی اتباع عطا فرما، ان کی تعلیمات پر، ان کے مشن پر ہمیں گامزن فرما، مولا علی مشکل کشا کی ولایت کا صدقہ عطا فرما، تولائے حیدر کرار عطا فرما، امام حسن علیہ السلام کی نالین کا ہمیں صدقہ عطا فرما، اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت اطہار کی سچی پکی غلامی عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پیران پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا غلام بنا، اور خواجہ ہند سرکار غری نواز کے مشن کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، مولا جو ہم میں بے روزگار ہیں کربلا والوں کے صدقے انہیں روزگار عطا فرما، مولا جن کی نوکریاں نہیں، نوکریوں کے متلاشی ہیں، امام حسین کی نالین کے صدقے مولا انہیں کاروبار عطا فرما، اور جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما، خوب ترقی عطا فرما، مولا جو بچیاں ہمارے گھروں میں جتنے حاضرین ہیں ان کے اقربا رشتہ داروں میں پڑوسوں میں، مولا جو بچیاں رشتوں کے قابل بیٹی ہیں سیدہ بی بی زینب کا صدقے میں ان کا نیک نصیبہ فرما، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے صدقے و طفیل ان کا نیک نصیبہ فرما، اے باری تعالیٰ جو بچے پڑھتے ہوں انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما، ان کے امتحانات میں انہیں کامیابی عطا فرما، خوب ترقی عطا فرما، مولا زندگی عطا فرما تو سکون والی زندگی عطا فرما، اطمینان والی زندگی عطا فرما، مولا ہمیں بری بیماریوں سے بچا لے اور بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا استقامت عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن رکھ تا وقت اخیر آخری سانس تک تیرے نبی پاک علیہ السلام ان کی اہل بیت اطہار کا وفادار بنا کر جلا، مولا جب تک زندہ رہیں غوث اعظم کی غلامی میں رکھ، اور بروز قیامت غوث اعظم کے وفادار غلاموں میں ہمارا حشر فرما۔ میں دعا گو ہوں ان کے لیے جنہوں نے آج کی محفل کو منعقد کیا، بالخصوص میرے برادر طریقت جناب محمد جہانگیر پاشا قادری صاحب، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی آل میں، ان کی اولاد میں، ان کی تجارت میں، ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں حضرت غوث پاشا آدم شرفی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے جانشین کو ان کا حقیقی علمی و روحانی جانشین بنائے، اور وہ غوث اعظم پیران پیر کے صدقات کو چار دہانے عالم میں عام کرے۔ میں تمام شرکائے اجلاس کے لیے، تمام منتظمین کے لیے، شعیب قادری صاحب، الیاس قادری صاحب، کیم قادری ہیں، اگر میں کسی کا نام بھول رہا ہوں تو مجھے معاف رکھیں، ان کے جتنے معاونین تھے ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا انہوں نے شہدائے کربلا کی محفلیں سجائی ہیں، ان کی آل میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے عمل میں، ان کے کاروبار میں، تجارت میں برکت عطا فرما، خوب ترقی عطا فرما، حاضرین کی تمام مقاصد میں، جمیع تمناؤں میں، مرادوں میں ان سب کو کامیابی عطا فرما، مولا ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔